وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بزرگوں عزیزو، دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں بیٹھنے کا موقع دے، کہنے کے اعتبار سے یا سننے کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے عمل کی نیت کر لینی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں، جتنے بھی ضابطے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال پر ہیں. عمل کی نیتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے عمل ہی کی نیت نہ ہو تو پھر ہر انسان اپنی اپنی نیتوں کا تابع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا استعداد نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے بندوں کے لیے کامیابی کے لیے دیے کہ بندے اور بندیاں جب اللہ کے حکموں کو دنیا میں پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو نقد کامیابی دنیا کی بھی دیتے ہیں اور ایک آخرت کی کامیابی، جس کی کامیابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کبھی بندے ناکام نہیں ہوں. تو دنیا میں انسان جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، کبھی برباد نہیں ہو سکتا ہے. ایسی بات ہے، ہم خود دیکھیں کہ مخلوق کا کتنا خیال رکھتی ہے. مخلوق جو ہے وہ مخلوق کا کتنا خیال رکھتی ہے. کہیں اگر جاب کرنا ہو، کہیں اگر ڈیوٹی کرنی ہو، نوکری کرنی ہو، تو بہت سارے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، جاب سیکورٹی کیا ہے؟ اگر کل ہم کو یہاں سے نکالا گیا تو پھر اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور ایسا تو نہیں اچانک بیٹھے بیٹھے رات کے 12 بجے قانون بن گئے اور فوراً جو صبح میں اعلان ہو گیا کھانا بن، ایسا تو نہیں ہوتا. تو مخلوق کا خیال رکھتی ہے. تو خالق ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، حیثیت سے زیادہ دینے والا. جو ہمیں ملا ہے ان میں سے جو سمجھتا ہوں تو وہ جانے، مگر میں تو اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کا حقدار نہیں سمجھتا. ہم اللہ کی نعمت کے حقدار تھے، اس وجہ سے ہی ملا. یہ غلطی ہے، یہ ہماری سوچ کی بھی غلطی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر خود استغفار کی ضرورت ہے. جو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ملا ہے، احسان ہے اللہ. اسی لیے بعض علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اگر عدل پر انصاف پر آ جائے تو امانت داری کی بات ہے کہ ایک ووٹ پانے کے بھی ہم مستحق نہیں، ایک ووٹ پانے کے بھی مستحق نہیں. بنی اسرائیل کے ایک عابد کو دھوکہ ہو گیا، عبادت کی کتنے سال؟ 500 سال. اور کیسی عبادت؟ حدیث پاک میں اس کا تذکر آتا ہے، لم طرفت عین، ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی. آخری زمانہ آیا، موت کے قریب، تو پانی کی پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا، اور یہ اس لیے کہ ان کو اس کو کی عبادت کا بہت گھمنڈ تھا. میں تو بہت عبادت گزار ہوں اور میرے جیسے عبادت گزار کوئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا ہے کہ پانی تو ملے گا، لیکن 500 سال کے بدلے میں صرف آدھا گلاس ملے گا. 500 سال کی عبادت کا تمہارا پیمنٹ کیا ہے کہ آدھے گلاس کی تو مستحق ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے سوچنے کی.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل پر آئے تو ایک گھونٹ پانی کی ہم سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نعمتیں دی، اللہ اس کی قدر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام، کچھ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جس کا تعلق صرف مال سے، صرف مال سے، کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جس کا تعلق صرف بدن سے، اور کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں یا حکم ایسے ہیں کہ جس کا تعلق مال سے بھی اور انسان کے جسم سے بھی۔ اور میں سے جو چیز ہے وہ ہے حج۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے فرائض میں سے فرض ہے، جس کا تعلق انسان کے مال سے بھی ہے اور انسان کے جسم سے بھی۔ اور یہ بہت اہم فریضہ ہے، حج بہت اہم فریضہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کرے، بیت اللہ کو تعمیر کرے۔ جب تعمیر کی گئی تو فرمایا اعلان کرو کہ لوگ آئے ہمارے یہاں پیدل بھی، سواریوں سے، جیسے اللہ نے سہولت دی ہے ویسے وہ چل کر کے آئے، بیت اللہ کی زیارت کرے، وہ افعال و ارکان ادا کرے جس سے حج مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، حدیث پاک میں آتا ہے جن کی روحوں نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دفعہ اور ان لوگوں کو جو ہے اپنے گھر کی، اپنے نبی کے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی چیز، اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی ادائیگی کا اہتمام۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان کر رہے ہیں سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر کا مطلب وہ نہیں جیسے ہمارے گھروں کا لوگ تصور کرتے ہیں، آپ تو جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے پاک ہے، سب جگہ ہے، مگر کیسے ہیں وہ ایک الگ کیسے۔ تو اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر، دیکھنے والے، حالات سے باخبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا، لوگ آئیں اور آ کر کیا کرے، اس کا طواف کرے، اس کے اطراف چکر کاٹے، اس کی زیارت کرے، اس کا دیدار کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طے کیا اس علاقے کو، وہ مکہ ہوتا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حاضری کا حکم دیا ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو کیا کرے کہ اس کا طواف کرے، اس کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کرے، اس کی زیارت کا شرف حاصل کرے۔ اور ایسے مخصوص اعمال دیے ہیں کہ وہ مخصوص اعمال دنیا کے کسی خوبصورت سے خوبصورت زمین پر ہو ہی نہیں سکتے، کتنی خوبصورت زمین ہو اور کتنی اچھی ہو، کتنی سہولت والی ہو، اور کتنا ہی اس کے اندر ہمیں جو ہے آب و ہوا کے اعتبار سے سکون مل رہا ہو، لیکن وہ ادا کرنے کی جگہ اللہ نے صرف مکہ کا کرنا بنایا، وہاں پر ادا کرو۔ اور کیسے آؤ کہ ایسے آؤ جیسے ہم نے کہا ہے آنے کے لیے، جیسے ہم نے کہا ہے آنے کے لیے، کہ ایسے انداز سے آؤ کہ تمہارا لباس ایک ہی ہو، لباس ایک ہو، اور رنگ بھی اس کا زیادہ تر ایک ہی ہو، ایک ہی ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے تو چلو کوئی نہ کوئی رنگ کا وہ برقع یا حجاب اوڑھ سکتی ہے، لیکن مرد تو سب ایک ہی لباس میں ہو، ایک ہی لباس میں۔ سوچا کبھی کسی نے کہ میری گھر والے مجھے پہچان جائے اس لیے میں پیلے رنگ کا ذرا وہ احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ ہرے رنگ کا باندھے تو زیادہ اچھا ہے، تو ایسا کسی نے سوچا ہو۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ کالے رنگ کا ہو تو زیادہ اچھا ہے، کوئی نہیں، مرد کے لیے تو ایک ہی لباس، ایک ہی لباس، دو کپڑے ہیں، دو چادر ہے، جس سے اچھی طریقے سے سطر بھی ڈھک جائے اور روٹین کا بدن بھی چھپ جائے۔ یہ مطلب ہے اس طریقے سے ہی آنا ہے۔
اس طریقے سے آؤ، مال کیا ہے، صحت کی ہے، تندرستی کی ہے، تو تم آزاد نہیں ہو، تمہیں پابند ہو کر کے ہی آنا ہے۔ حج پابندی کا سبب دیتا ہے، پابندی کا سبب کتنی پابندی، کس کی پابندی؟ اعمال کی تو پابندی ہے ہی ہے، اعمال کی پابندی بھی وقت کے ساتھ، وقت کے ساتھ۔ اللہ بھیڑ بہت تھی، اس لیے میں عرفات سے مزدلفہ نہیں پہنچ سکا، رات بھر چلتا رہا لیکن نہیں پہنچ سکا، تو ہے گنجائش۔ اللہ بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ عرفات میں تو سب کو ہی آنا تھا، لیکن میں کوشش کرنے کے باوجود بھی مغرب سے پہلے پہنچ نہیں سکا عرفات کے میدان۔ یہ وقت کی رعایت کے ساتھ عبادت کی، عبادت تو کرو ہی کرو لیکن وقت کی رعایت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت ضروری ہے اس کے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر کے اصول کیے، زندگی بھر کے اصول احکام دیے، ان حکموں کو اس ترتیب پر پورا کرنے کا نام حج، تو اسے اس ترتیب پر پورا کیا جائے، کس طریقے سے جانا ہے، کس طریقے سے وہاں کے احکام کو ادا کرنا ہے، اسے مستقل سیکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ضروری تو قرار دیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ من استطاع، اس کی استطاعت ہو، اس کے اندر حیثیت ہو، کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار، ایک تو مال بھی ہو، جہاں آ کر کے بھرپور کفایت شیاری کے ساتھ ہو جائے، مال بھی ہو، اور دوسرا جو ہے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی، صحت اور تندرستی۔ دین کا کوئی بھی عمل اور اللہ کے حکم جو ہے خاص کر کے فرائض شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں، شوق پورا کرنے کا نام، طبیعت چاہے تو بھی کرو، طبیعت نہ چاہے تو بھی کرو، صرف شوق پورا نہیں کرتا ہے۔ شوق پورا کرنے والے تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گیم ہوتے ہیں، گیم، کہ جب تک طبیعت چلتی ہے جس گیم میں تو کھیلتے رہتے ہیں، جب طبیعت ختم ہو گئی تو چھوڑ دیتے کہ کتنا ہی اچھا گیم کیوں نہ ہو۔ دین کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف شوق پورا کریں، شوق پورا کریں، میرے کو حج کو جانے کا شوق ہے، میرے کو تہجد کا شوق ہے، میرے کو روزے کا شوق ہے، یہ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے حکم تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پورے ہو جائیں، اللہ کے احکام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں، کوئی چیز نہیں، اسے پورا کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر وقت کے ساتھ ساتھ مال، اور مال کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑ جائے تو جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے احکام کو پورا کریں گے۔ اسی لیے تو کرنے کے اقرار میں پورے دین پر، اسلام پر، پورے دین پر اور پورے دین کے احکام پر ہم نے جو ہے اللہ سے وعدہ کیا ہے، آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ پر میں ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ اس کے نام ہے ذاتی نام اللہ، صفاتی نام بہت سارے نام، تو میں اللہ پر ایمان لایا ایسے ہی جیسے کہ ان کے صفات اور ان کے نام ہیں۔ وقبلت جميع احکامی، وقبلت جميع احکامی، اسلام کے کلمات میں سے کہ میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کر لیا، تفصیل یہ تفصیل میرے علم میں نہیں، لیکن اللہ کے حکموں کو قبول کر لیا، اللہ کے حکموں کو قبول کر لیا، اللہ کے حکم کو ایسے ہی مانوں گا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، ویسے ہی پورا کروں گا جیسے کہ طریقہ رسول نے بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا میں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ۔ اب میری سمجھ میں آئے تو پورا کروں گا، نہ سمجھ میں آئے تبھی پورا۔ تو حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من استطاع، مال بھی ہو اور ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی بھی ہو، صحت اور تندرستی، کہ کئی انسانوں وہاں جانے کے بعد جو ہے لوگوں کے لیے تو تکلیف کا ذریعہ بنے ہی بنے، لیکن ساتھ ساتھ آنے والوں کے لیے برے میسج کا ذریعہ بن جائے۔ تکلیف جب تھی
تو وہاں تکلیف جب یہاں تھی تو وہاں بھی تکلیف تو ہوگی نا، وہاں بھی تکلیف تو ہوگی. جب تکلیف ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان جو ہمیشہ الٹی پٹی بڑھاتا ہے، الٹی پٹی بڑھاتا ہے. وہ جو ذہنوں میں رکھا ڈوب دیتا ہے کاموں میں آ کر کے. اتنے سارے وعدے کیے اور اتنے سارے بول بات کیے ہمارے ساتھ، لیکن وہاں تو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا. ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں، ڈھنگ کے ڈاکٹر نہیں، ڈھنگ کے ڈیلیوری کرنے والے نہیں. اور آنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس انداز سے بیان کرے گا کہ آئندہ جو تندرست بھی ہمت نہیں کر سکے ایسے. اس لیے پہلے شرط لگا دی من استطاع، اگر تمہاری جانے کی ترتیب ہے، جا سکتے ہو اور ان سب حالات کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرو. اور ابھی جب بعد میں اس کی تاکید آئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، مال دیا، تندرستی دی، تو وہ کیا کرے؟ اپنے آخری فرض کی ادائیگی میں جلدی کرے، جلدی کرے، جتنا ہو سکے اجرت کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، خواہ مخواہ کے ہیلے حوالے اور بہانے نہ بنائے. بعض مرتبہ جو ہے یہ بہانے بنائے جاتے ہیں کہ ابھی بچی کی شادی ہے تو بچی کی شادی کے لیے ہم نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے. تو اگر ایک شوال سے پہلے شادی ہوگی تب تو ٹھیک ہے، ایک شوال کے بعد کہ اب تو حج کے فرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو جتنا ہو سکے جلد سے جلد اس کی ادائیگی کا اہتمام. کیا ترتیبیں ہو سکتی ہے اسے معلوم کرنا ہوتا ہے. ایک تو سفر کی جو ہے ظاہری تیاری، اس سے لگتی بلگتی جو چیزیں ہیں اس کی ادائیگی کا، اس کے بھرنے کا اہتمام کرنا، کوشش کرنا اس کی اپنی لائف کی. جو جا رہے ہیں ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا. اس لائف کی ضرورت ہے، کیا حاجات ہیں اس کو معلوم کر کے اس کی ادا کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اعلان کر دیا کہ جب تیاری ہو جائے تو پھر آنے کی ترتیبیں بتائے کہ کیسے آنا ہے، کیسے آنا ہے. اور اس پر وہی بھی ہے کہ اگر ذمہ داری دی گئی ہے، جان بھی دی اللہ نے، مال بھی دیا ہے، صحت تندرستی بھی دی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے اس فریضے سے اگر ہم غفلت برت رہے، غفلت برت رہے، اگر غفلت برت رہے تو سخت وعید آئی. دیکھو زندگی کا بھروسہ تو کوئی نہیں ہے، میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ کس کے ساتھ جو ہے اس کو کس وقت میں اٹھانے والا ہوں، یہ میں نے وعدہ کسی سے نہیں کیا. ہاں اللہ فرماتے ہیں یہ تو وعدہ ہے کہ جو کچھ اعمال چند اعمال کا اہتمام کرے تو یہ تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دیکھ لے گا. لیکن یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ کب کس کو کس وقت میں لے جانا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں بنا ہوا ہے، ایگریمنٹ نہیں بنا ہوا ہے. اختیار دیا تو صرف ایک ہی ذات کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات. آج آنا چاہے تو آج آ جائے، بعد میں آنا چاہے تو بعد میں آ جائے، یہ اختیار ان کو دیا گیا. باقی یہ باقی کسی کو اختیار. جب بھی مریں گے اگر خدا نخواستہ اس حج والے فریضے سے غفلت برتتے ہوئے، اگر بغیر حج کیے ہوئے اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کے باوجود بغیر حج کیے ہوئے اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ کسی کا ہو تو ہو، میری امت کا تو نہیں. تو کسی اور کی امت میں اٹھایا جائے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور ان کی امت میں تو نہیں اٹھایا جائے. اس لیے ابتدائی کسی کے موت کی حالت میں آئی، یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اس کی معمولی باتوں پر جو ہے اس کو ٹالے نہیں، اور لوگوں کے میڈیا میں تو بہت دور کی بات ہے، حاجیوں کی بھی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دے. حاجیوں اب تو حج کا جو ہے خلاصہ صرف چند باتیں رہتی ہے. حج کو گئے آ گئے، ایسا سن کو موسم ملا کیا ملا حج کا بولے تو.
اور حج میں نماز پڑھنے کی تھی ہاں پھر تو اور بھی زیادہ اوپر کا اسٹیج ملنے والا ہے. مدینہ گئے تھے ہاں گئے ریاض الجنہ میں الحمدللہ دن میں 2 دفعہ جاتے تو پھر تو تمہارا حج قبول ہو گیا. اب کوئی مسئلہ نہیں اتنا قبول ہوا کہ اس کے بعد تم جتنے بھی جھوٹ بولو جتنے بھی گناہ کے کام کرو سب حلال ہے اتنا قبول ہو گیا. اور میرے جیسا زیادہ پڑھا لکھا اگر ہو ہے نہیں لیکن اگر زیادہ پڑھا لکھا ہو تو دوسرا سوال بھیڑ بہت تھی تو بھیڑ بہت رہی تو کیا کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ جگہ بنا دیں مسجد میں آنے کے بعد کہاں کا جگہ بنا نہیں کہا آپ نے کہ بیت الخلا کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتے جگہ کے باقی ناپاکی کا بھی کوئی زیادہ لحاظ نہیں کرتے. اس کو بلایا جس کو اللہ نے توفیق دی بلکہ اللہ ہمیں معاف فرمائے تنقید کے طور پر نہیں عبرت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو اس سال ایسوں کو بھی دیکھا کہ عرفات کے میدان میں ٹور لے کر آئے ہوئے پینٹ شرٹ میں اور کرتا پائجامے میں حج کی خدمت کر رہے. تو میں نے تعجب سے پوچھا حج نہیں کرتے تو میں نے بس ہوگا کتنا کرنے کا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ توفیق کی بات ہے کہ اللہ جسے توفیق دیتے وہی جا سکتا ہے ورنہ انسان کے اپنے بس کی وہاں جانے کے بعد ہی محروم رہ سکتا ہے. تو میں نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو کبھی نہیں بولتا. اس لیے جو ہے اس بات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی طاقت دی تو ان کے بھروسے کے لیے. دوسرا سوال یہ ہوگا پڑھنے لکھنے کا گرمی بہت تھی نا پوری بات ہمیشہ یاد رکھتے کہ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا مرد اور آخری آنے والی عورت ہر ایک کے حالات الگ اور ہر ایک کے اللہ کی طرف سے مدد الگ. ہر ایک کے حالات الگ کیا بات ہے وقت کی بات ہے کس پر کیا آ جائے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد نہیں فرمائی. ایسا نہیں. ہاں جس کو میں مدد سمجھ رہا تھا وہ مدد نہیں اللہ نے ہمارے لیے جو مناسب سمجھا وہ مدد اس وقت میں جو مناسب سمجھا ہر ایک کے لیے. اس لیے جو ہے اس پر زیادہ دھیان نہ دے بلکہ حاجی کو حکم دیا ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد خصوصاً جو ہے وہاں کے وہ حالات جو ہمیں ناگوار گزرے تو برے قسم کے حالات کو بیان نہ کرے لوگوں کے ساتھ. برے قسم کے حالات جو ناگواری پیش آئی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. مقدر ہے تو تمہارے ساتھ ہو گیا دوسرے سال والوں کے ساتھ کیا تھا یہ سب سہولتیں پیدا ہو گئی. برے قسم کے حالات کو بیان نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خاص کر کے سفر حج کے برے قسم کے حالات کو بیان کرتا ہے بعضی روایتوں سے پتہ چلتا ہے آسمانی نظام میں اسے کمینہ سمجھا جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. کمینہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں آ کے رہنے والے سارے عرب تھے جگہ پاکیزہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے معاملے میں میری رعایت ضرور کرتے رہنا. عربوں کے معاملے میں وہ جیسی بھی ہے میرے شہیدوں کی اولاد ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں جا کر کے اپنا سانپ کے بل میں انگلی ڈالے زبردستی. یہ جو حالات آ گئے احتیاط کرتے تھے اور جتنی بھی تدبیریں تھے سب کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی باتیں پیش آئی. اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرنا کہ رسمی چیزوں کے اوپر ہم توجہ نہ کریں. اللہ سے مدد مانگ ہمت بلند ہو ارادے بلند ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے پوری کوشش ہوگی جتنی جلد سے جلد صحت تندرستی کا اور مال کا فائدہ اٹھائے. شادیاں ہوتی رہیں گی اپنے وقت پر گھر بنتے رہیں گے اپنے وقت پر لیکن ایک وقت دیا ہے شریعت نے اس کے لیے. اس کے بعد جب وہ پیسہ بچ جاتا ہے اور اس میں صرف اللہ کا حکم زکات کے بعد حج جو سے حج کی ادائیگی میں اس کا استعمال کرے گا کہ اپنے حج کی ادائیگی کی فکر کرے اور کوشش کرے اس کی کہ جتنا ہو سکے جلد سے جلد ادا ہو. اس فریضے کو ادا کرنے کا خوب اہتمام کریں. کمیٹی سے جا رہے ہیں دور سے جا رہے ہیں اپنی تدبیریں بنائیں ترتیب بنائیں باقاعدہ اور اس کے ساتھ ساتھ
اس لائن کے جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔